اس بیچاری کی قسمت پھوٹی ہے جو اتنی سی جان کے ساتھ سکندر کی تیسری بیوی بننے جا رہی ہے۔ اس کے سامنے پکی عمر کی عورت نہ ٹک پائے، یہ کیا چیز ہے؟ مائیوں میں آئی عورتوں کی باتیں سنتے حیا کا سر مزید جھک گیا۔ اس کے بوڑھے باپ کو کاروبار میں 10 لاکھ کا نقصان ہوا تو ادھار واپس مانگنے والوں نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ تبھی مجبوراً اسے اپنی کمسن بیٹی کا ہاتھ 35 سالہ سکندر کو دینا پڑا، جس کی پہلی 2 بیویاں شادی کے دوسرے دن ہی میکے چلی گئی۔ لیکن اس بات کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ وہ بستر پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی جب سکندر مرزا نے کمرے میں آتے نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گود میں بھرا۔ یہ جمال کو کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا اپنی جوان لڑکی کو اس دنیا سے روانہ کرنے کا جو اس آدمی کے ساتھ اس کی شادی کروا رہا ہے۔ جب حیا نے جملہ سنا تو وہ بے اختیار چونک گئی۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے سامنے بیٹھی عورتوں کی طرف اٹھیں، پھر فوراً جھک گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسی محفلوں میں دلہن کا کسی کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا، مگر کانوں میں پڑنے والے الفاظ کو نظر انداز کرنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ حیا کی شادی شہر کے سب سے امیر اور بااثر خاندان کے وارث سکندر مرزا سے ہونے جا رہی تھی۔ حیا کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، اس کی ماں کئی سال پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جمال نے ماں باپ دونوں کا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ حیا کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر آج وہی باپ اپنی بیٹی کو قرض کے بدلے کسی دوسرے کے حوالے کر رہا تھا، کیونکہ سکندر مرزا کا قرض واپس کرنا جمال کے بس میں نہیں رہا تھا۔ دوسری عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، سکندر مرزا کے آگے تو پکی عمر کی عورت بھی نہ ٹکے۔ سنا اس کی پہلی 2 بیویاں پہلی رات کے بعد ہی بھاگ گئی تھی۔ ایک تو ہر وقت توبہ توبہ کرتی رہتی تھی، کہتی تھی میں اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گی، یہ بیچاری تو ابھی عمر میں بھی کتنی چھوٹی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ حیا اب سمجھ چکی تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، کیونکہ اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ لوگ سکندر مرزا کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ آخر اس آدمی میں ایسا کیا تھا جو ہر زبان پر خوف بن کر بیٹھا ہوا تھا؟ جیسے وہ کوئی جلاد ہو جو عورتوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ سکندر مرزا کی عمر 35 سال تھی، مگر وہ اپنی عمر سے کئی کم دکھائی دیتا تھا۔ 6 فٹ قد، چھوڑے کندھے، مضبوط جسم، گہری سے آنکھیں، پراعتماد چہرہ۔ اس کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ ایک نظر دیکھنے والا دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، مگر اسی چہرے پر ایسی پراسرار خاموشی بھی تھی جسے اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ وہ نیک انسان ہے یا خطرناک۔ حیا بھی مائیوں میں بیٹھی تھی، شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے جمال کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیٹی کی زندگی بچا لو، ایسے اس حویلی میں مت بھیجو، وہاں سے کوئی خوش واپس نہیں آتا۔ جمال نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بنا کچھ کہے دوسری طرف چل دیا، جیسے سے وہ بات سنی نہ ہو۔ اس رات حیا دیر تک جاگتی رہی، اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک ہی خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ صرف 2 دن بعد وہ سکندر مرزا کی بیوی بن کر اس حویلی میں چلی جائے گی، پھر وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ 2 دن اسی بے چینی میں گزر گئے، ہر گزرتا لمحہ حیا کو اس حقیقت کے مزید قریب لے کر آ رہا تھا جسے وہ مسلسل خوف زدہ تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی، مہمانوں کی آمد جاری تھی، ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، مگر ان سب آوازوں کے درمیان صرف ایک دل ایسا تھا جو خاموشی کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ شادی والے دن صبح سے تیار کرنے والی عورتیں آ گئیں۔ سرخ لہنگا ان کے وجود پر اس طرح سجایا گیا جیسے کسی شہزادی کو رخصت کیا جا رہا ہو۔ زیورات ایک ایک کر کے پہنائے گئے، ہلکا سا سنگھار کیا گیا۔ پھر جب اس نے چند لمحوں کے لیے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔
اتنی خوبصورت شاید وہ پہلے کبھی نہیں لگی تھی، مگر چہرے پر موجود اداسی کسی بھی سنگھار سے چھپ نہیں رہی تھی۔ نکاح خاموشی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اس خاندان میں دلہا دلہن کو ایک ساتھ بٹھانے کی رسم نہیں تھی، اس سے حیا نے اپنے شوہر کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد اس کے سر پر لمبی چادر ڈال دی گئی، عورتوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ جمال نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ حیا نے خاموشی سے اپنے باپ کے ہاتھ چومے، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے سفر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ بھاری بھرکم دروازے کھلے، اندر کئی لوگ موجود تھے، مگر حیا کچھ بھی نہ دیکھ سکی کیونکہ چادر اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ ایسے آہستہ آہستہ سہارا دے کر اندر لے جایا گیا۔ لمبے برآمدے عبور کیے گئے، کئی سیڑھیاں چڑھی گئیں، پھر آخرکار ایک کمرے کا دروازہ کھولا گیا۔ چادر ہٹائی گئی تو اس نے پہلی بار اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرہ غیر معمولی طور پر شاندار تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، کہیں معمولی سی بے ترتیبی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فرنیچر قیمتی تھا، دیواروں پر نفیس سجاوٹ تھی، پردوں سے لے کر روشنیوں تک ہر چیز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس کمرے کا مالک اپنی زندگی میں کسی قسم کا سمجھوتا کرنا پسند نہیں کرتا۔ حیا کو بستر پر بٹھا دیا گیا، اس کا بھاری لہنگا چاروں طرف پھیل گیا، گھونگھٹ دوبارہ اس کے چہرے پر ڈال دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا، قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئیں، اب پورے کمرے میں صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ حیا نے اپنی انگلیوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ لیا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ وہ بار بار انہی باتوں کو یاد کر رہی تھی جو گزشتہ 2 دن سے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پہلی دونوں بیویاں بھاگ گئی تھیں، کوئی اس حویلی سے خوش واپس نہیں آیا تھا۔ سکندر مرزا عام آدمی نہیں تھا، وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس انتظار میں خوشی نام کی کوئی چیز شامل نہیں تھی، صرف خوف تھا، بے یقینی تھی، ایک انجانا سا سوال تھا کہ اس دروازے کے کھلتے ہی اس کی زندگی کس رخ پر مڑنے والی تھی۔ سکندر مرزا نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیا اسی طرح بستر پر بیٹھی تھی جیسے کئی گھنٹوں سے اپنی جگہ سے ہلی نہ ہو۔ اس کا گھونگھٹ اب بھی چہرے پر تھا، ہاتھ اپنی گود میں جڑے ہوئے تھے، سانس بھی اس قدر دھیمی چل رہی تھی کہ جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دروازہ بند کیا، اپنے قدم معمول کے مطابق آگے بڑھائے۔ حیا نے گھونگھٹ کی اوٹ سے پہلی بار اپنے شوہر کو غور سے دیکھا، لمبا قد، مضبوط جسم، پر اعتماد چال، سنجیدہ چہرہ، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا لوگوں نے بتایا تھا، مگر اس کے چہرے پر اس وقت نہ غصہ تھا نہ سختی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنی شیروانی اتاری، صاف ستھرے انداز میں ایک طرف رکھی، پھر سیدھا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ حیا کا دل اب بھی زوروں زور سے دھڑک رہا تھا، وہ ہر آواز پر چونک رہی تھی۔ اچانک باتھ روم کے اندر سے موبائل فون بجنے کی آواز آئی، چند لمحوں بعد سکندر نے کال وصول کر لی۔ باتھ روم کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، اس لیے اس کی آواز صاف باہر آ رہی تھی۔ وہ معمول کے انداز میں بولا، آج تو پہلا دن ہے، دیکھنا کیسے اپنی اوقات پہ آ جائے گی۔ فکر نہیں کرو، تم شروع میں تھوڑی اری کرے گی، لیکن بعد میں خود ہی سیدھا کر لوں گا، اور اگر نہیں سیدھی ہوئی تو پھر مرمت کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، اور ظاہر ہے پھر اس طرح کے کاموں میں سختی تو کرنی پڑتی ہے، اور اگر نہیں کام آئی تو دوسری لے آئیں گے۔ یہ الفاظ حیا کے کانوں میں پڑے تو جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ ایسے لگا اب ہر وقت وہ بات سچ ثابت ہونے والی ہے جو عورتیں گزشتہ 2 دن سے کرتی آ رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کرنے لگا، وہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، مرمت کر دوں گا، سختی کروں گا، دوسری لے آؤں گا۔ اس کی انگلیاں بری طرح کانپنے لگیں، ہونٹ خشک ہو گئے، سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری ہوا ختم ہو چکی ہو۔ اس کا بلڈ پریشر تیزی سے گرنے لگا،
मगर इसे खुद अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा था। चंद लम्हों बाद सिकंदर बाथरूम से बाहर आया। वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक पुरसुकून नजर आ रहा था। इसने तौलिया एक तरफ रखा, आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल दुरुस्त किए, फिर अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आ गया। वो हया के सामने बैठ गया। जेब से निकाला हुआ डिब्बा खोला तो इसमें खूबसूरत सोने के कंगन रखे हुए थे। इसने नरमी से हया का घूंघट उठाया। चेहरा देखते इसकी पेशानी पर शिकन आ गई। हया का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, होंठ मुसलसल कांप रहे थे, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो हैरत से बोला, क्या हो गया तुम्हें? हया ने फौरन सर हिला दिया जैसे कहना चाहती हो कुछ नहीं हुआ, मगर इसके होंठों से आवाज न निकल सकी। सिकंदर ने चंद लम्हे से गौर से देखा, फिर नरम लहजे में कहा, क्या बात है, डर रही हो? खाना खाया तुमने? कोई मसला है? हया खामोश रही। इसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माहौल बदलने की कोशिश की। बोल तो सकती हो ना, वैसे गूंगी बीवी रखने का भी मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बातें करोगी तो अच्छी लगोगी। ये कहते हुए इसने आहिस्ता से इसकी कलाई अपने हाथ में ली ताकि इसे कंगन पहना सके, मगर अगले लम्हे वो चौंक गया। हया का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। ऐसे फौरन कंगन एक तरफ रख दिए। इसी लम्हे हया ने अपने गले पर हाथ रखा, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। सिकंदर के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन उठा, मेज से पानी का ग्लास उठाया, फिर इसके करीब आकर निहायत एहतियात से ऐसे पानी पिलाया। हया के हाथ इतने कांप रहे थे कि ग्लास भी सही तरह नहीं पकड़ा जा रहा था। सिकंदर ने ग्लास को थामे रखा ताकि पानी गिरने ना पाए। फिर इसने आहिस्तगी से सहारा दिया और अपने करीब कर लिया। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए निहायत धीमे लहजे में बोला, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आराम से सांस लो। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई खौफजदा बच्चे को तसल्ली देता है। हया खुद हैरान थी। जिस आदमी से वो चंद लम्हे पहले तक सबसे ज्यादा खौफ खा रही थी, ऐसी की बाहों में इसे पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। सिकंदर ने महसूस कर लिया कि ये मामूली घबराहट नहीं, किसी बात ने इसे बुरी तरह डरा दिया। इसने बहुत नरमी से पूछा, किसी ने बोला तुम्हें कुछ? किसी ने बोला था? हया ने बड़ी मुश्किल से पहली बार जुबान खोली। वो औरतें हवेली से आई थी, मेरा सामान लेकर कह रही थी कि आप औरतों को खा जाते हैं। बात मुकम्मल करते हुए वो खुद भी उलझ गई। इसे समझ नहीं आया क्या कहे, मगर सिकंदर पूरी बात समझ चुका था। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर गहरा सांस लिया, जैसे किसी पुरानी बात ने इसे अंदर तक थका दिया हो। इसने आहिस्ता से कहा, पहले तुम आराम करो। फिर बोला, तुम ये कपड़े वगैरह बदलो, इसकी वजह से ये भी तुम्हें गर्मी लग रही है, और बैठो मैं आता हूँ। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही हया ने एक लंबी सांस ली। कमरे में पहले जैसा खौफ अब बाकी नहीं रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना भारी लिबास बदला, फिर वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। सारे दिन की थकन, ज़हनी दबाव, मुसलसल खौफ अब एक साथ इस पर गालिब आने लगा। आंखें बंद हुई तो इसे खुद भी एहसास न हुआ कि वो कब गहरी नींद में चली गई। सुबह सूरज की नरम रोशनी पर्दों के दरमियान से कमरे में दाखिल हुई तो हया की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। चंद लम्हे वो खामोश लेटी रही, फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि वो तो रात को न जाने कब सो गई थी। इसका दिल एकदम घबरा गया। इसे याद आया कि सिकंदर ने इसे कपड़े बदलने का कहा था। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद क्या हुआ, सिकंदर वापस आया भी था या नहीं, इसे कुछ मालूम नहीं था। वो फौरन उठकर बैठ गई, नजरें बेख्तियार बिस्तर पर दौड़ी, फिर कमरे के दूसरे हिस्से में गई, मगर सिकंदर कहीं नजर नहीं आया। वो एक गरीब घर की बेटी थी। इसे बचपन से ये सिखाया गया था कि ससुराल में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। मामूली सी गलती भी इंसान की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी, फिर अलमारी से कपड़े निकालकर तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट बाद वो तैयार होकर बाहर आई। अभी वो अपने दुपट्टे की प्लेटें दुरुस्त कर ही रही थी कि अचानक नीचे से किसी की ऊंची आवाज में बोलने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। ये आवाज सिकंदर की थी। इसने जिंदगी में पहली बार इसकी आवाज में इतना गुस्सा महसूस किया था।
تجسس بے اختیار اس کے قدم دروازے کی طرف لے گیا. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب آ گئی جہاں سے نیچے کا منظر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا. وسیع ہال میں سکندر کھڑا تھا. اس کے سامنے اس کی بھابھی سلمہ موجود تھی. ان کے ساتھ وہی دونوں عورتیں بھی بیٹھی تھیں جنہوں نے مایوں والے دن حیا کے دل میں خوف بھر دیا تھا. حیا خاموشی سے سیڑھیوں کے موڑ پر کھڑی ہو گئی تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے. سکندر کا چہرہ سخت غصے سے سرخ ہو رہا تھا. وہ ضبط کے باوجود بلند آواز میں بولا, آپ لوگوں کو ذرا سی شرم نہیں آتی کسی معصوم لڑکی کو اس طرح اس کے اپنے ہی شوہر سے ڈراتے ہوئے؟ سلمہ ایک قدم آگے بڑھی. اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت نہیں تھی. وہ بے پرواہی سے بولی, شوہر ایسا